صلاح الدین ایوبی نے یروشلم اور بیت المقدس کیسے فتح کیا؟ سن 583 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کر تربیہ کی طرف بڑھے اور بزور جنگ اسے فتح کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں سے صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں 12,000 گھوڑے تھے اور پیادہ لشکر اس کے علاوہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور حتین کی لڑائی، صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دن دونوں لشکر آمنے سامنے رہے۔ بالآخر جبل حتین لڑائی کا مرکز بنا اور اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور اس کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کے بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ عماد اکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کا ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمہ کے ایک رسی میں باندھ کر ہکاتا پھرتا رہا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی اور ان کے مشہور جنگجو بادشاہ ریجینالڈ، جس نے ایک بار مسلمان کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا، اب تم محمد کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ مالون بھی مسلمانوں کو قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی یلغار کا یہ عالم تھا کہ پھر اسے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والی قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی اسرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سرنگو پڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یلغار کو جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے ناصریہ، کیسریہ، اسکا، صفوریہ، شکیف، فلاح، تبنین، سیدا، بیروت، سور، علاقان کے علاقے فتح کیے اور رملہ وغیرہ مضافاتی علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے اصل منزل مقصود بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور اسکلان کے شکست خوردہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر قبضہ کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے امان مانگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیحی فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کریں۔ 40 دن تک جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے۔ مسجد اقصی، اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 عیسوی مطابق ستمبر 1187 صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم اور بربریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا دیے تھے، اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے پاس آ گیا اور مسجد اقصی نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے عربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے اور خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کر دیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصی سے دوبارہ اذان گونجی اور اللہ کے منبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اظہار شکر کے لیے گنبد صخرہ میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کے فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد صخرہ میں جو تبدیلیاں کی تھی وہ ختم کر دی گئی اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصی میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبو بکھیر دی۔ آج جبکہ 50 سال ہونے کو ہے اور مسجد اقصی یہود کے ناجائز قبضے میں ہے، ہم ان واقعات کو مسجد اقصی کی فتح کے واقعات پر ختم کر رہے ہیں۔